हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको पता है कि शोबिज़ की नगरी से एक और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पिछले 2 दिन से एक खबर चल रही थी और वो खबर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी ज़्यादा इसकी तस्दीक हो जाए उतना ही बेहतर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ और वेटरन एक्टर हैं जी शफ़क़त चीमा साहब। कौन नहीं जानता। जैसे ही आपके ज़हन में कोई फ़िल्म आती है और फ़िल्म का कोई बड़ा विलन आता है तो शफ़क़त चीमा का चेहरा सबसे पहले आपकी आंखों में के सामने आ जाता है। शफ़क़त चीमा साहब के बारे में एक खबर आई थी कि अचानक से उनको कोई ऐसा स्ट्रोक हुआ है कि उसके बाद वो कोमा में चले गए हैं और उसके बाद उनको लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया है और वो आईसीयू में पहुंच गए हैं। और फिर अल्लाह माफ़ करे 24 घंटे के बाद यहाँ तक भी खबरें आई कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और इसके बारे में जो मैं फैक्ट चेक है वो कर रही थी ताकि मैं आप तक जो है वो सही खबर बताऊं। तो मैंने तमाम जो फैक्ट चेक है वो कर लिया है, अब मैं आप तक सही खबर जो है वो पहुंचाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी फिल्म्स में आप लोग जानते हैं कि विलन का किरदार अदा करके शोहरत हासिल करने वाले सीनियर तरीन अदाकार शफ़क़त चीमा के बारे में ये खबर आई सबसे पहले कि दरअसल उनको फॉलेज का अटैक आया है और उसके बाद मतलब उनका बीपी शूट हुआ, फिर उनको फॉलेज हुआ और उसके बाद वो कोमा में चले गए। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये खबर जो है वो तेज़ी से शाया होने लगी और उसके बाद शफ़क़त चीमा के कहा गया कि दिमाग की जो शरेआन है उसमें खून जम चुका है, यानी कि अब उनकी ज़िंदगी की कोई भी, अल्लाह माफ़ करे, कहा जा रहा था कि कोई भी आपको उम्मीद नज़र नहीं आती, जिसके बायस कहा जा रहा था कि वो आईसीयू में पहुंच गए हैं और वो कोमा में चले गए हैं। खबरें जो आ रही थी उसमें ये भी कहा गया था कि शफ़क़त चीमा जो हैं वो पहले भी दिमागी शरेआनों का उनको मसला हुआ करता था। पहले भी जब वो शूट्स किया करते थे तो उस वक़्त भी उनको ये मसाइल रहते थे। उनको शदीद माइग्रेन का मसला था और उनको जो हाइपरटेंशन है उसका मसला था। और फिर उसके बाद कहा गया कि जो खबरें आई और तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चैनल्स ने ये खबरें जो हैं वो दी, अखबारात इससे भर गए और कहा गया कि उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उसके बाद उनको लाहौर के निजी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ले जाना पड़ा। खबरें जो आईं उसमें ये भी दावा किया गया कि शफ़क़त चीमा जो हैं वो दिमागी शरेआन में खून जम जाने की वजह से बेसिकली जब कोमा में गए तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई और अल्लाह माफ़ करे कि वो दारे फ़ानी से कूच कर गए। ये भी खबरें आईं। लेकिन आपको बताऊं कि किसी तरीके से हमने जी राब्ता किया उनके बेटे से और उनका जो बेटा है, जब उससे पूछा गया कि ये बताइए कि आपके वालिद मोहतरम के साथ ये तमाम मामलात पेश आए हैं, तो उनका बेटा हैरान और हक्का बक्का रह गया और उनके बेटे का ये कहना था कि जिस तरह आप तक ये खबर पहुंची है वैसे ही ये खबर मुझ तक पहुंची है, वरना मेरे वालिद जो हैं वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक घर में बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। और हैरतनाक बात यह है कि वो ये खबरें देखकर हैरान हो रहे हैं कि कौन से शफ़क़त चीमा की बात हो रही है। तो ये है जी असल में फैक्ट चेक। और मज़ेदार बात ये है कि जब कोई एक बंदा खबर शेयर करता है तो उसके पीछे लग के सब लोग वो खबर शेयर करना शुरू कर देते हैं और लोग सोचते समझते भी नहीं है कि खबर जो थी वो असल में क्या थी। आपको बताती चलूँ कि जो शफ़क़त चीमा हैं, इनका जो बेटा है उसका नाम है जी शहरयार चीमा। उसने बात करते हुए कहा कि जी उनके वालिद को फ़ालिज होने और कोमा की जो खबरें हैं उनको उसने बुरी तरीके से मतलब स्ट्रांगली उसने रिजेक्ट किया और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आए रोज़ किसी ना किसी एक्टर का नाम लेकर इस तरह की झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं। और सोशल मीडिया तो ख़ास तौर पे ना झूठी खबरों का एक गढ़ बन चुका है। पिछले दिनों में आपने देखा कि पंजाब कॉलेज वाला वाक़या आपके सामने आया। आपने देखा कि वो खातून ने दावा किया कि वो भई, पहले लड़की का दावा आया, फिर वो खातून का दावा आया, दोनों झूठे साबित हुए। फिर उसके बाद वो खातून अभी तक जेल में है और बाद में उसने कहा कि मैंने फॉलोअर्स की तरह की वजह से और व्यूज़ की वजह से ये सब कुछ किया। फिर उसके अलावा आपने और भी कितनी सारी खबरें देखी हैं जो आए रोज़ झूठ, झूठ, झूठ पे मबनी होती हैं। उन्होंने बताया कि उनके वालिद को बेसिकली एक नमूनिया जो है वो बुखार हुआ था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गए। और जब वो हॉस्पिटल गए तो इर्द गिर्द जो फिरते हुए ये जो लफंडर टाइप के लड़के होते हैं, उन्होंने जब देखा कि शफ़क़त चीमा हॉस्पिटल आए हैं तो उन्होंने वहाँ से उनकी तस्वीरें खींची होंगी और उसके बाद उन्होंने इधर उधर सोशल मीडिया पर, अल्लाह माफ़ करे, ये खबर फैला दी कि वो तो जनाब जी दारे फ़ानी से कूच कर गए, उनको तो जनाब आईसीयू में पहुंचा दिया। शहरयार चीमा जो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम फिर बाद में जारी किया क्योंकि उनसे कहा गया कि बराए मेहरबानी आप शफ़क़त चीमा साहब की जो सेहत है उससे मुतल्लिक जो है वो सबको बताएं।
جس میں انہوں نے اپنے والد کے فالج ہونے اور ان کے کوما میں چلے جانے کی خبروں کو بھی جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے اپنا جو ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو نمونیا کی شکایت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نجی ہاسپٹل میں عارضی طور پہ ان کو داخل کروایا تھا، لیکن وہ تو گھر پر ہیں، آرام سے ہیں، صحت بتدریج ان کی بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو شفقت چیمہ ہے ان کی عمر جو ہے وہ اب 62 سال سے زائد ہے، اور وہ اب تک 500 سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں، 500 سے زائد فلموں میں۔ دلیپ کمار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں 40-45 فلموں میں کام کیا تھا۔ شفقت چیمہ نے دن رات اپنی جوانی میں جو ہے نا کام کام بس کام کیا۔ آپ کو ایک اور ان کی زندگی کا پہلو بتاتی ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جب کسی ولن کے کیریکٹر میں یا کسی کے نیگیٹو کیریکٹر میں اس کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ شخص ریئلٹی میں بھی ایسا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شفقت چیمہ اپنی ریئلٹی میں، اپنی نجی زندگی میں بہت ہی ریلیجیس پرسن تھے۔ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مدرسے سے بھی حاصل کی تھی، اور اس سے بھی بڑی خبر آپ کو بتاؤں شفقت چیمہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے جو والد محترم تھے شفقت چیمہ کے، وہ بھی دینی عالم تھے، اور انہوں نے بیسیکلی ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ دین کے راستے پہ چلے، تو انہوں نے شروع میں ان کو مدرسے میں داخل کروایا۔ شفقت چیمہ نے دن رات محنت کی، پڑھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، اور ان کا چہرہ مہرہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ نیگیٹو رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے، فلموں کے اندر ان کو چانس ملا تو ان کو ہمیشہ سے ولن ہی کا رول ملتا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر۔ اور ویسے بھی ہماری انڈسٹری میں ایک رواج ہے کہ ایک بندہ ایک جیسا رول کرے تو اس جیسے ہی رولز پھر آفر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی بہت ساری فلمیں جو ہیں وہ آئیں، ان میں ان کی پنجابی فلموں میں جو انہوں نے ولن کے کردار اور اپنی اداکاری دکھائی، اس میں زیادہ تر جو ان کے کردار تھے وہ پنجابی فلموں سے ریلیٹڈ تھے۔ اور بعد میں اردو میں بننے والی جو فلمز ہیں اس میں بھی ان کو پھر جو ہے وہ ولن کے طور پہ ہی کاسٹ کیا جاتا تھا۔ جدید پاکستانی فلمز کے اندر بھی شفقت چیمہ کو انتہائی کچھ فلموں میں دیکھا گیا لیکن انتہائی کم دیکھا گیا، اور پھر اس کے بعد کسی نئی فلم میں ان کو کاسٹ نہیں کیا گیا، اور انہیں مختصر کرداروں کے لیے پھر کاسٹ کیا جانے لگا، جس کے لیے میرے خیال سے انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا۔ شفقت چیمہ کے بارے میں اگر میں آپ کو مزید بتاؤں تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے 500 سے زائد فلموں میں کام کیا، اور زیادہ تر وہ منفی کرداروں کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ شفقت چیمہ کا کس شہر سے تعلق ہے؟ تو وہ جناب لاہور شہر ہی سے تھے، اور ان کا جو فلمی کریئر ہے وہ انہوں نے 1989 میں سٹارٹ کیا تھا۔ اور ان کی جو اگر مشہور فلموں کی بات کریں تو چوڑیاں فلم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عالمی ریکارڈ بھی بنایا تھا، مطلب وہ پوری دنیا میں فلم جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ سنیماز میں چلی تھی اور بہت پیسہ انہوں نے کمایا تھا۔ اس میں ان کا جو نیگیٹو کردار ہے اس کو لوگوں نے کافی زیادہ سراہا تھا۔ اس کے علاوہ پنجابی کی ایک فلم ہے جی ان کی مچھ، اور اس کے علاوہ گجر دا کھڑاک، واہ جی واہ، وہ جو پنجابی فلموں کا ایک دور تھا اس وقت شفقت چیمہ جو ہیں وہ بینر پہ آپ کو نظر نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ شفقت چیمہ نے اپنے منفرد انداز اور مکالموں کی ادائیگی کی وجہ سے اور دلکش شخصیت کی بدولت جو ہے فلم انڈسٹری میں اپنا ایک الگ ہی مقام جو ہے وہ بنایا تھا۔ شفقت چیمہ کی اگر ہم پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن ہاں وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ لاہور کے اندر رہائش پذیر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شفقت چیمہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹی وی ڈراماز میں بھی کام کیا ہے، مگر ان کی پہچان جو بنی ہے وہ زیادہ تر فلمز کی وجہ سے بنی، اور آج کل وہ نئے پروجیکٹس میں آپ کو کم نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بخیر و عافیت ہیں۔ اچھا، آپ کو شفقت چیمہ کے بارے میں کچھ اور ایسی انفارمیشن دوں گی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ شفقت چیمہ نے گریجویشن کیا ہوا ہے، وہ گریجویٹڈ ہیں جی جامعہ نعیمیہ سے، وہ ریلیجیس ایک آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے جو پڑھا تھا وہ 1974 میں پڑھا تھا۔ اور ان کے جو والد ہیں وہ محمد حافظ تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آگے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کروایا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شفقت چیمہ ایک مرتبہ شاہ نور اسٹوڈیو دیکھنے کے لیے گئے تھے اپنے کسی دوست کے ساتھ، اور وہاں پر جب انہوں نے فلموں کی شوٹنگ ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ بھی ایک ایکٹر بنیں گے۔ اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے فلموں کا جو اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا وہ 1989 میں کیا تھا، لیکن انہوں نے جو سٹرگل ہے وہ 12 سال پہلے شروع کر دی تھی۔ 12 سال تک وہ اسٹوڈیوز کے چکر کاٹتے رہے، ڈائریکٹرز کی منتیں سماجھتے کرتے رہے کہ وہ ان کو کام دیں، لیکن کسی نے بھی ان کو کوئی چانس نہیں دیا، کسی نے بھی ان کو کوئی کام نہیں دیا، اور آخر کار 1989 میں آ کر
ان کو ایک فلم کے اندر سائیڈ رول دیا گیا تھا جس کا نام تھا کالکا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو سٹار تھے وہ سلطان راہی تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے تھرو، اپنے ٹیلنٹ کے تھرو جو ہے اس میں اپنا سکہ جمایا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے انفارمیشن نکالی ہے۔ شفقت چیمہ جو ہیں ان کی 5 بیٹیاں ہیں، ایک ان کا بیٹا ہے، بیٹے کا نام شہریار ہے، اور ان کے بیٹے نے جناب ان کے ساتھ 2017 میں ایک مووی میں کام بھی کیا تھا، جیو سر اٹھا کے میں فلم کا نام تھا، اور اس کو خود جو شفقت چیمہ ہے انہوں نے پروڈیوس بھی کیا تھا، اور ان کی جو آنے والی فلم ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی فلم بھی ان کی جو ہے وہ آنے والی ہے، حالانکہ بہت زیادہ وہ کام کرتے نہیں دکھائی دیتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ شفقت چیمہ کی اگر نیٹ ورتھ کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ کافی دولت مند ہیں، کافی پیسہ انہوں نے سنبھالا اس کو۔ اس زمانے میں جب شفقت چیمہ کام کر رہے تھے بہت سارے ایکٹرز نے پیسہ اڑایا اور اپنے نیم اور فیم کو خراب کیا، یا بعد میں بہت سارے لوگ جو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس پیسے کو سنبھالا اور صحیح سے جو ہے اس کا استعمال کیا، انہی میں سے شفقت چیمہ ایک ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اچھی اور ہیلدی لائف گزار رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور کیا آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ خبر ایسے ہی سنی اور دیکھی تھی، اور کیا آپ کو بھی یہی تشویش تھی کہ مطلب جو شفقت چیمہ ہیں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ICU میں ایڈمٹ ہیں، اور اب یہ جو فیکٹ چیک ہے اس کو سن لینے کے بعد اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفقت چیمہ نے جو اتنے اچھے اور تاریخی کردار ادا کیے ہیں ان کو اب جو ہے وہ دوبارہ سے فلمز میں آنا چاہیے، دوبارہ سے ایکٹیو ہونا چاہیے، دوبارہ سے کام کرنا چاہیے؟ بہت سارے ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں، پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہیں، اور ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل، یہ دوسرا چینل ہے میرا، زنیرہ ماہم گوسپس کے نام سے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔